حیدری۔ میں 7 سے 8 منٹ کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ کوفے کا ایک رہائشی تھا، کوفے کا رہنے والا، شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ اس نے رات کو غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی کہ لکاشی صاحب، بیوی کو طلاق دی۔ صبح اٹھا وہ بہت شرمندہ ہوا، شرمندہ ہونے کی وجہ سے کوفہ کے مفتی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے، کوئی حل ہو تو بتا۔ اس نے جو حال بتایا بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔ ہر بار منبر کا تقدس ہے، منبر پر کھولنے والی بھی نہیں ہوتی کہ اس نے حال کون سا بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ اسلام غیرت کا مذہب ہے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ پریشانی کے عالم میں مولویوں سے پوچھ کر جب تھکا ہارا بیچارہ پریشان حالت میں جانے لگا تو ایک بندہ ملا۔ اس نے کہا کہ ایک فقہ ہے جس کا جواب آپ کو مل سکتا ہے، آپ کا حل نکل سکتا ہے، لیکن حکومت کی پابندیاں ہیں، حکومت اسے نافذ نہیں ہونے دیتی، حکومتی طور پر وہ نافذ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ فقہ کون سی ہے؟ اس نے کہا بانی اس کا مدینے رہتا ہے لیکن لوگ اسے نافذ نہیں ہونے دیتے۔ اس نے کہا وہ بندہ کون ہے بانی؟ اس نے کہا رسول کا بیٹا ہے۔ میڈیا دور تھا نہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ رسول کا بیٹا مدینے میں رہتا ہے۔ قبلہ اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی، پاکستان میں ایک بندے نے طلاق دے دی اور پہنچ گیا مولوی کے پاس مسجد میں، کہنے لگا کہ میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہے، کوئی حل؟ جب پہنچا اس نے کہا حل کوئی نہیں ہے۔ حل جب نہ کہا نا تو واپس جب مڑ کر جانے لگا پریشانی کے عالم میں پریشان ہو کر، اس نے کہا میں 10,000 لایا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو یہ میں مدرسے کی امداد بھی کر دیتا، میرا مسئلہ حل ہوا نہیں، اب تیری قسمت۔ مولوی نے جلدی سے مڑ کر کہا کہ تو نے طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے طلاق کہا تھا۔ اس نے کہا تیرے سے طلاق ہوتی نہیں ہے، تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں ہے، تو سے ہوتی ہے۔ جب یہ پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ مدینے میں جا کر، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا ایسا ہے جو شیطان کو بھی برگلا سکتا ہے۔ یہ بندہ ساز و سامان باندھ کر مدینے کی طرف روانہ ہوا، کئی دن سفر میں گزارنے کے بعد مدینے بازار میں داخل ہوا۔ مدینے بازار میں داخل ہونے کے بعد اس کی ایک کوفہ کے رہنے والے بندے سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پر اس کی دکان تھی، تجارت کے سلسلے میں وہاں رہا کرتا تھا۔ اس نے حال حوال کرنے کے بعد پوچھا کہ میں نے امام جعفر صادق ابھی یہی کہا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے، پکڑ کر بازار سے باہر لے کر آیا۔ اس نے کہا یہاں پر حالات بہت سخت ہیں، کوفے کا رہنے والا ہے، اس لیے تجھے بازار سے باہر آیا ہوں، لوگ بہت پریشان ہیں، یہاں پر چھتوں پر گلیوں میں پہرا ہے، اس گلی میں بنی ہاشم کے محلے میں لوگوں نے جاسوسوں نے گھر لے رکھے ہیں، مخبروں کی آنکھیں تپی ہوئی ہیں، کوئی بھی نام لیتا ہے تو اسے جعفر صادق کا شیعہ منسوب کر کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، دوسرے دن اس کی لاش ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں تو واپس کوفہ چلا جا۔ جب یہ بات کہہ کر وہ چلنے لگا، یہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھیے گا اس کی معرفت کیسی ہوتی ہے، عشق کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تجھے کہا نہیں کہ کوفہ چلا جائے، میرے پیچھے کیا کرنے آ رہا ہے، ورنہ تیری کل لاش ملے گی۔ اس نے کہا مر تو میں پہلے سے ہی گیا ہوں جب سے طلاق دی ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ واقعی میں سچا ہے، کیوں جو سچ پر پابندی ہوتی ہے جھوٹ پر پابندی نہیں ہوتی۔ جب یہ کوفہ کے بازار میں داخل ہوا، دیکھا چھتوں پر پہرے، نیچے لوگ، ہر کسی کی آنکھیں کسی کے منہ سے نکلے۔ دوسرے دن پھر اس نے کہا وقت تبدیل کر کے جاتا ہوں، وقت تبدیل کر کے گیا، وقت تبدیل کرنے کے بعد وہی حالات۔ پھر اسی رات کے وقت کہ میں امام جعفر صادق کو مل لوں گا، رات کے وقت گیا، پھر بھی وہی حالات۔ واپس تیسرے دن باہر مدینے سے باہر بیٹھ کر واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ سوچنے کے بعد میری طرف توجہ کیجیے گا، لطف ضرور آئے گا۔ ابھی اس نے زبان سے کہنا بند کر دیا، اس نے یوں کر کے بیٹھا، کہنے لگا مولا، آنکھیں بند ہیں، کہنے لگا مولا ملنے تو آپ سے آیا تھا لیکن مرضی آپ کی ہے، ملے نہ ملے، تیسرا دن ہو گیا ہے، پریشان بڑا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میرے دل کا لہجہ بھی، میرے دل کی باتیں بھی، پریشان ہو مولا آپ کوئی حل نکالیں۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا یا پیچھے سے آواز آئی سبزی لے لو۔ یہ مڑ کر دیکھنے لگا کہ کہا کہ کون؟ سبزی فروش ہوں، سبزی بھیجتا ہوں۔ اس نے کہا کبھی مدینے بازار میں سبزی بھیجی ہے؟ اس نے کہا ہاں بھیجتا ہوں، میں روز جاتا ہوں۔
کبھی محلہ ایک بنی ہاشم میں بھی گیا ہے، ہر روز جاتا ہوں، کبھی جعفر صادق کو بھی ملا ہے، ہاں ملا نہیں ہوں لیکن سبزی دیتا ہوں۔ یہ کہنے لگا کہ سبزی بیچے گا؟ اس نے ہاں ساری دے دیں۔ ساری سبزی لے ٹوکر سمیت لے کر ان کو کہا کہ میرا نیا لباس لے لے، یہ پوسیدہ لباس مجھے دے دے۔ سبزی فروش تھا، اس کو تو خوشی ہو گئی، لیکن اس کی معرفت، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے اس نے ٹوکرا لیا، لباس تبدیل کرنے کے بعد ٹوکرا سر پر رکھا اور آواز دینے لگا سبزی لے لو۔ میں یہاں نجف کے مجمع میں، علماء کے مجمع میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا یہ جملہ ضائع ہو گیا میں زندگی بھر یہ جملہ کہوں گا نہیں، میں کہوں گا کتنا اچھا تھا، سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہ بنا، سبزی فروش بن گیا، عقیدہ فروش نہ بنا۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، کیا ہی سماتے ہیں آپ کی، آپ نے میرا حق ادا کر دیا، میرا حصہ مجھے دے دیا ہے۔ سبزی فروش بن گیا لیکن ضمیر فروش نہ بنا۔ سبزی بیچتے بیچتے محلہ بنی ہاشم میں داخل ہونے لگا، پہلی چیک پوسٹ پر، کون ہے؟ سبزی بیچنے والا ہوں۔ تلاشی لی، داخل ہوا، یوں کر کے مدینے میں داخل ہوا۔ جیسے محلہ بنی ہاشم میں آیا، محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف گھر تھا امام جعفر صادق کا۔ اب پھر اس نے دل سے آواز نکالنا شروع کی، مولا یہاں تک آ گیا ہوں، دل کی دھڑکنیں تیز، قدم آہستہ آہستہ چل رہا ہے، یہاں تک آ گیا ہوں، اگر آپ کی مرضی ملے نہ ملے، مولا یہاں تک آ گیا ہوں، اگر میرے ساتھ رہیں گے میں یوں کر کے آپ کو مولا کی دہلیز پر سجدہ ریز کرواؤں گا، مولا کی چوکھٹ چوننے کا شرف حاصل ہوگا، اگر میرے ساتھ رہے، آپ کی پروازیں بلند ہیں تو میرے ساتھ رہنا۔ جب ہی جیسے مولا کے دروازے کے پاس ہی قدم رکھنے والا تھا، ابھی دل کی آوازیں اس کی ختم نہیں ہوئی تھی، کہہ رہا تھا کہ میں چلو دیکھوں تو صحیح، اتنی پابندیاں ہیں، رسول کا بیٹا ہے کیسے، علی کا بیٹا چلا کیسا ہے، حسن جیسا نور اس کے چہرے پر کیسا ہے، سجاد جیسی آنکھیں اس کی کیسے ہوں گی، میں کیسے دیکھوں گا، میں اپنا سوال بھی نہیں پوچھوں گا، چلو دیکھ تو لیتا ایک بار۔ پریشانی کے عالم میں مولا یہاں پر آ گیا ہوں، مرضی ہے اگر ابھی آپ نہ ملے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا دروازے پر، ابھی دروازے کے سامنے قدم رکھا تھا، پیچھے سے غلام نے آواز دی کہ سبزی فروش واپس آ جا، آج میرے مالک نے سبزی دیکھ کے لے لیا ہے، کل بھی تو سبزی غلط دے کر گیا تھا، آج اندر میرے مالک نے سبزی دیکھ لی ہے، تو تجارت کرتا ہے، کیسی سبزی بیچتا ہے، کل بھی سبزی غلط دے کر گیا تھا۔ یہ اس کے پیچھے جانے کے لیے دروازے میں داخل ہوا، پیچھے سے 2 سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں سبزی بیچنے والا ہوں، مجھے میرا کیا لینا دینا اس سے؟ تجھے پتا ہے یہ شیعوں کا امام رہتا ہے، چھٹا جعفر صادق رہتا ہے تو رہنے دے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں تو سبزی بیچنے والا ہوں۔ اس نے کہا، اس کے غلام نے کہا ہے میرے آقا نے سبزی دیکھ کے لینی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ جیسے گیا دروازے پر، 2 سپاہیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ جائیں گے، دروازے پر وہ رک گئے، یہ آ کر صحن میں بیٹھ گیا۔ کتنا اچھا تھا جو بطول کی صحن میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو گیا، بطول کے صحن میں بیٹھا ہے، آنکھیں اس کی چوک کی طرف ہیں، حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح رسول کا بیٹا ہے کیسے۔ دروازے سے دروازہ کھلا، حجرے سے پہلا قدم باہر آیا، اس کی نگاہیں ایسے رک گئیں جیسے مصر کے بازار میں یوسف کے خریداروں کی آنکھیں رکی تھی۔ انگلیاں نہیں کٹی، دل ہی کٹ گیا تھا۔ دیکھا رسول والا امامہ، علی والی دستار، عصائے موسیٰ ہاتھ میں، ساتھ آ کر امام جعفر صادق بیٹھ گئے اس کے۔ جیسے آ کر بیٹھے سبزی دیکھنے لگے، یہ غور سے دیکھے جا رہا ہے، مولا سوال بھول گیا، محبت میں گم ہو گیا، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا۔ تو مولا نے سبزی دیکھتے اس نے لب ہلانے کی کوشش کی، مولا نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی، تیری طلاق نہیں ہوئی، تیری طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا مولا میں نے تو سوال ہی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے کہا ہم سوالوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم سوالوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کہا مولا کوفہ کا جو مفتی ہے وہ بڑا ظالم ہے،
میں جا کر کہوں گا کہ طلاق نہیں ہوئی، چھٹے امام نے فرمایا ہے، تو وہ کہے گا نہیں تو لے کر آ گیا، تو کوئی دلیل تو لے کر آتا۔ مولا کے پاس کاش وقت ہوتا، مولا تلاوت آیتیں پڑھتے، حدیثیں پڑھتے، روایتیں بتاتے، موقع تھوڑا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ مفتی کو جا کر کہنا کہ تو نے طلاق دی ہے غصے میں، غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حلال کام نہیں کیے جاتے، حرام حالت میں حلال کام نہیں کیے جاتے۔ ابھی یہی بات کہہ رہا تھا، یا علی کہہ کر کھڑا ہو گیا، یا علی کہنے لگا۔ سپاہیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، آ گئے سامنے۔ اس نے کہا ہمیں پتا تھا کہ تو جعفر صادق کا شیعہ ہے، ہمیں پہلے سے پتا تھا تو بیس بدل کر آیا ہے۔ اس کو گربان سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے، یہ کہنے لگا یا علی یا علی یا علی۔ اس نے کہا اب تو مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں رہا، مولا میرا خون آپ کے قدموں پہ گر جائے، یہی میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مولا مجھے بتائیں کہ میں جو ہر روز 3 دن ہو گئے تھے، ہر روز جاتا تھا پھر آدھے راستے سے واپس آ جاتا تھا، وہ کون سی چیز تھی جو مجھے جانے نہیں دیتی تھی؟ مولا نے فرمایا اگر تیری ماں نے ایک دن بھی خیانت کی ہوتی تو تو ہمارے دروازے پر کبھی آ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی ہمارے دروازے پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس نے زمانے کو بولنا سکھایا اس کی مائیں بازاروں میں دائیں مانگتی رہ گئی۔ عزاداروں، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں عزاداری کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا نا تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جعفر صادق کے گھر سے اتنی آوازیں بلند ہوتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا اجرکم اللہ اجرکم الزہرا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ عزاداروں، 5 معصومین جنت البقیع میں دفن ہیں اور ان کے 5 گام مشترک ہیں۔ 5 معصومین